بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج محرم الحرام کی 17 تاریخ ہو گئی ہے اور یہ بہت بابرکت اور مبارک مہینہ چل رہا ہے. کوشش تو ہماری یہی تھی کہ جو ہے اس ہفتے بھی مسائل پر بات کیا جائے، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا. میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس ہفتے اخلاقیات پر بات کیا جائے کہ انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ کیسے غمخواری کا معاملہ ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن کے لیے، کامل ایمان والا ہونے کے لیے، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. جو اپنے لیے پسند کرے، اگر وہ اپنے لیے اچھی چیز پسند کر رہا ہے، اپنے لیے وہ عبادت کرنا پسند کر رہا ہے، اپنے لیے صدقات و خیرات کرنا پسند کر رہا ہے، تو اس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ ہمارا بھائی بھی اس اچھائی میں شریک ہو جائے، ہمارا بھائی بھی یہاں پر جو ہے اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈال دے. یہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد کن کن چیزوں پر ہے، کن چیزوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں. سب سے پہلا جو ہے اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتائے گئے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرا، وقت پر 5 ٹائم نماز ادا کرنا. تیسرا، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کو جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا سال میں 1 بار. چوتھا، اگر اس کے پاس استطاعت ہے بیت اللہ کا حج کرنے کی تو وہ جو ہے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جائے. جو اپنے اخلاق ہوں، جو اپنے کردار ہو، جو اپنا رہن سہن ہو، جو اپنا اٹھنا بیٹھنا ہو، وہ جو ہے اپنے بھائی کے لیے ایک دم جو ہے جیسے اپنا خاص اور سگا بھائی ہوتا ہے، اسی طریقے سے اپنے غیر کو بھی اپنا جو ہے برابر کا غمخوار اور شریک ہونا چاہیے. اور جو ہے ان چیزوں پر جس کا ایمان ہے وہ کامل ایمان والا ہے. اگر ان چیزوں پر کسی کا ایمان نہیں ہے تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. سب سے پہلے اس میں جو توحید پرستی کا جو ہمیں اور آپ کو سبق دیا جاتا ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی جگہ بھی ہو، کہیں بھی ہو، تو اس کو ہمیشہ ایک اللہ کی طرف اپنا رجوع کرنا چاہیے. کس کی طرف کرنی چاہیے؟ ایک اللہ کی طرف کرنا چاہیے. حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ہم کو حالات سے 2-4 ہونا پڑ رہا ہے، وہ سب چیز اللہ کے اوپر ڈال دیجیے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. کسی کے اندر طاقت نہیں کہ وہ ہم کو اور آپ کو پریشان کر سکے. کسی کے اندر یہ طاقت ہے میرے بھائیوں کی جو ہے کوئی ہمیں اور آپ کو پریشان کر سکے یا ہمارا اور آپ کا کھانا اور پانی بند کر سکے؟ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور ہمارے اعمال کی سزا ہم کو دنیا میں دیتا ہے. اور جو ہے جو ہم بدعمالیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ سے دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اسی کی بنا پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر آزمائشوں کو مسلط کر دیا.
آزمائشوں کو مسلط کر دیا۔ اور اگر ان آزمائشوں میں رہ کر کے اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، ان آزمائشوں میں رہ کر کے کوئی ایک اللہ کو پہچان لیتا ہے، تو میرے بھائیوں اس سے بڑا عقل مند اور سمجھدار کوئی شخص نہیں ہے۔ اتنی سخت آزمائشوں میں بھی اگر کوئی اللہ کو نہیں پہچان رہا ہے، اتنی سخت آزمائشوں کے باوجود اگر کوئی اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے عقل پر جو ہے پردہ پڑ چکا ہے، وہ اللہ سے باغی بن چکا ہے اور اللہ سے دور ہو چکا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سینے کے اندر جو دل ہے اس دھڑکتے ہوئے دل پر مہر لگا دی ہے کہ تمہارے اندر اب کبھی دین کی اور ایمان کی اور اسلام کی بات جو ہے تمہارے دل پر درشن دے ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہمارا ایمان تو آج اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمارا ایمان ہم کو مسجد تک نہیں لا پا رہا، ہمارا ایمان ہم کو مسجد تک نہیں لا پا رہا ہے۔ الحمدللہ اتنی بڑی آبادی ہے، اگر چاہے تو مسجد کو ہم 5 ٹائم بھر سکتے ہیں، لیکن ایمان ایسا ہمارا ہے مسجد کے باہر ہم بیٹھے رہیں گے، ہوٹلوں پہ بیٹھے رہیں گے، چوراہوں پہ بیٹھے رہیں گے، اپنے کام کے لیے نہ رات دیکھیں گے، نہ دن دیکھیں گے، نہ برسات دیکھیں گے، نہ سردی کا موسم، کوئی ٹائم نہیں دیکھیں گے، اپنا کام آیا بائک اٹھائی چل دیے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر احکامات کو نافذ کیا ہے، جو اپنے فرائض کو ہم کو دیا ہے، اگر اس کی باری آتی ہے تو پھر ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک دیکھنے کو ملتا ہے لوگ جو ہے نماز کے ٹائم نہیں، غیر نماز کے ٹائم آئیں گے، مسجد میں وقت دیں گے، لیکن جیسے ہی اذان ہوگی مسجد سے فرار ہو جائیں گے۔ میرے بھائی یہ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہمارے اندر ایمان بچا بھی ہے کہ ختم ہو گیا ہے، ہمارے اندر کیسا ایمان ہے کہ جو ہے ہم کو مسجد تک نہیں لا پا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی بہادری نہیں ہے کہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیجئے، اللہ کے سامنے معافی مانگیے کہ اے اللہ ایسا میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے، ایسی کون سی غلطی ہم نے کر دی ہے کہ اے اللہ اپنے پاک گھر میں جانے کی ہم کو توفیق نہیں دے رہا ہے، دنیا کے ساری جگہوں پر جانے کی توفیق دے رہا ہے۔ اے اللہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے، اے اللہ ہم نے آپ کو کون سی ناراضگی آپ کی مول لے لی ہے جس کی بنا پر آپ مسجد کے بغل میں رہ کر کے بھی مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں یہ معافی مانگنے کا وقت ہے، یہ معافی مانگنے کا وقت ہے، اور اپنے ایمان کے بارے میں سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا آخری وقت آئے اور ہم مرتد ہو کر کے مر جائیں، ہم کفر کی حالت میں مر جائیں۔ آج جو ہے ہمارا اور آپ کا تو یہ حال ہے کہ جو ہے انسان کو یہ نہیں معلوم کہ وضو میں فرائض کتنے ہیں۔ اگر انسان کا وضو اچھا نہیں ہوا تو نماز کیسے اچھی ہوگی؟ جب نماز اچھی نہیں ہوگی تو اللہ کے دربار میں قبول کیسے ہوگی؟ ہم اور آپ جب کسی کے دربار میں جاتے ہیں تو اچھے طریقے سے اچھا کپڑا، اچھا لباس اور بہترین انداز میں پیش ہوتے ہیں کہ فلاں شخص ہم کو دیکھے تو جو ہے ہماری واہواہی بیان کرے اور ہماری جو ہے خوبیوں کو بیان کرنا شروع کر دے اور ہماری جو ہے خامیوں پر پردہ ڈال دے۔ تو میرے بھائیوں وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا، وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ اللہ جو ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے ہمیں اور آپ کو رزق دیتا ہے، وہ اللہ کیسے ہمیں اور آپ کو ناقص طور پہ قبول کر سکتا ہے؟ قبول کر سکتا ہے۔ ایک دنیاوی اعتبار سے ہم اور آپ کہیں جاتے ہیں کہیں جاب کرنے کے لیے تو سارے سرٹیفکیٹ بالکل اوریجنل ہمارے چاہیے، بالکل کامل چاہیے۔ کسی بھی سرٹیفکیٹ میں اگر ذرہ برابر بھی کمی ہوتی ہے تو وہاں سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے کامل ایمان والا ہونا شرط ہے۔ اگر وہاں پر بھی ذرہ برابر بھی کسی چیز کی ملاوٹ ہوئی، ذرہ برابر بھی اس میں کھوٹ ہوا تو میرے بھائیوں وہاں پر بھی ہم کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہاں سے ہم کو بھگا دیا جائے گا۔ دنیا کی ناکامی چلیے وہاں نہیں دیا گیا، واپس آ گئے، کوئی مشکل نہیں، وہ کوئی ناکامی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کی دربار میں ہمیں اور آپ کو وہاں سے واپس کر دیا گیا تب ہم کہاں جائیں گے؟ تب ہم کہاں کے بچے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہمارے اندر جو بھی غلطی اور کمیاں اور خامیاں ہو گئی ہیں اس کو اللہ کے سامنے مانگیے، اللہ سے معافی طلب کیجیے اور اللہ کے سامنے استغفار کیجیے کہ اللہ ہم کو مسجد تک آنے کی کم سے کم ہمارے اندر اتنا ایمان تو برقرار رکھ کہ ہم مسجد تک آ سکیں۔